درود پاک ہمیں بڑی محبت اور ذوق سے پڑھنا چاہیے۔ محبت اور ذوق سے پڑھا جائے تو اس کے اور فوائد ہیں، لیکن عام روٹین میں بھی پڑھا جائے کہ آدمی کام کچھ بھی کر رہا ہو، توجہ کہیں بھی ہو، اور وہ درود پاک بھی ساتھ میں پڑھ رہا ہو تو اس کے اور فوائد ہیں۔ جب آدمی محبت اور ذوق سے پڑھتا ہے تو آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ یہ ہے اہل محبت کا درود، اس کے پڑھنے کا فائدہ۔ اور ایک آدمی عام روٹین میں اپنا کام کاج لگا ہوا ہے، توجہ اس کی کام کی طرف ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے زبان پر حضور کی ذات پر درود جاری ہے، توجہ اس جانب ہے اس کی، تو وہ درود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ کن کے ذریعے؟ اچھا، اب فرشتوں کے ذریعے جو درود پہنچتا ہے وہ اس انداز میں جاتا ہے کہ عجیب ہی اس کی ایک وہ کہہ سکتے ہیں کیفیت، سرور اور چاشنی کہہ لیں، کہ فرشتے جب پیش کرتے ہیں نا درود تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کا درود آپ کی خدمت میں آ گیا ہے، یعنی زید بن عمر، زید بن عمر کا بیٹا، اس کا درود آپ کی خدمت میں آ گیا ہے۔ اب میں درود پڑھوں اور میرا درود میرے والد کے نام سے پہنچے تو میرے درود پڑھنے سے میری حاضری تو الگ ہوئی نا آقا کی خدمت میں، میرے باپ کی حاضری بھی ساتھ لگ گئی، میرے والد کی حاضری بھی ساتھ میں لگ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ درود میں کہا گیا فلاں کے بیٹے نے آپ کی ذات پر درود بھیجا ہے۔ اب جس کی جو پہچان ہے، جس کی حاضری لگی ہے حضور کی خدمت میں، یقیناً جس کی حاضری روزانہ لگتی ہو اور دن میں کئی مرتبہ لگتی ہو، اس کی پہچان بھی تو حضور کے پاس ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی معرفت بھی تو حضور کی خدمت میں ہو جائے گی نا۔ تو جس کی معرفت اور پہچان حضور کی خدمت میں ہو گئی، یقیناً کل شفاعت بھی حضور اس کی فرمائیں گے، اور جس کی شفاعت ہو گئی اس کی پھر بخشش پکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا درود تم پڑھو، خود بھی سنور جاؤ، ماں باپ کی بخشش بھی کروا لو۔ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ بخشش اور مغفرت ہو گئی نا ماں باپ کی بھی۔ اصالِ ثواب، ہم لوگ پتہ نہیں اس پر کیا کیا باتیں کہتے ہیں، لیکن درود پاک بھی ایک اصالِ ثواب کی کیفیت ہے۔ درود پڑھتے جاؤ اور دنیا سے گزرے ہوئے ماں باپ کو بخشواتے جاؤ۔ یہ درود کی برکت ہے، یہ درود کی فضیلت ہے۔ اپنے آپ کو جو برکتیں ملیں گی، جو حضور کا فیضان ملے گا، جو اللہ کا قرب ملے گا، جو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوگی، جو اللہ کا فضل ہوگا، یہ سارا الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بخشش بھی ہے۔ تو اب درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے نا۔ اپنے ماں باپ سے ہم محبت تو سارے ہی کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، تو اس کا حق تو یہ ہے نا دنیا سے جب جائیں تو ہم ان کی بخشش کی دعا کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں، ماں باپ کی بخشش کرواتے رہیں۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बफज़्ल खुदा हम सब माहाना 11वीं शरीफ तहरीक हय्या अलल फलाह के प्लेटफार्म से अल्लाह के घर में हाजिर हैं। कल जो दिन गुजरा है वो 13 रजबुल मुरज्जब का दिन गुजरा है और हम जो सुन्नी बरेलवी लोग हैं हमें एक खुसूसियत हासिल है और वो खुसूसियत क्या है कि हम हर उस ज़ात की इज़्ज़त व तकरीम करते हैं जिसकी निस्बत मेरे नबी के साथ हो जाती है, जिसका ताल्लुक या निस्बत मेरे नबी से है। हम हर उस शख्सियत और ज़ात का अदब भी करते हैं, इज़्ज़त व तकरीम भी करते हैं और फिर उनका ज़िक्र करके बरकत भी हासिल करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, साले लोगों का ज़िक्र किया करो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाएगा। हम इन लोगों का ज़िक्र करके अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान भी बनाते हैं। नेक लोगों की बख्शिश का, मगफरत का हम क्या है जिक्र करके अपनी बख्शिश का, नेक लोगों का जिक्र करके अपनी बख्शिश का हम सामान बनाते हैं। हर ख़ास शख्सियत जो दुनिया से तशरीफ़ लाई और फिर चली गई, हम उनका ज़िक्र खैर करते रहते हैं। 20 जमादी उसानी गुजरा, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल था, यौम पैदाइश था। 22 जमादी उसानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विसाल था, वो हमने ज़िक्र किया। अब 13 रजबुल मुरज्जब आ गया है, किन का ज़िक्र हो रहा है? मौला अली का ज़िक्र हो रहा है। हम हर ज़ात का ज़िक्र करते हैं, हर शख्सियत का ज़िक्र करते हैं, हर साहिबे निस्बत का ज़िक्र करते हैं कि उनका ज़िक्र करने से अल्लाह हमें उनकी बरकत से बख्शिश अता फरमा देगा। जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है उसके तहत मैं चंद बातें आगे लेकर चलता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है ये तहरीक हय्या अलल फलाह के प्लेटफार्म से है और तहरीक हय्या अलल फलाह का जो मेन मकसद और पॉइंट है वो इस्लाह और तरबियत है। वो क्या चीज़ है जी? इस्लाह और तरबियत। कोई भी मौजू हो, किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करना मकसूद हो तो उसमें से हमारे लिए उन अल्लाह के बंदों की ज़िंदगियों में क्या था, हम उससे क्या सीख सकते हैं और सीख कर उस पर अमल कर सकते हैं और फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। हमें वो चीज़ें तलाश करनी भी चाहिए और अगर कोई सुनाए तो सुनकर उन पर अमल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। मैं आज ज़िक्र अली इसी नहज पे करना चाहूँगा कि तहरीक हय्या अलल फलाह के प्लेटफार्म से जब हम इस्लाह की बात लेने आएँ तो वो भी हमें मिल जाए और अपनी इस्लाह का सामान भी हमें मिल जाए। आयत मुक़द्दसा जो मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग यकीनन जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल इख्तियार किए। तर्जुमा क्या है? बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल इख्तियार किए। अल्लाह फरमाता है ईमान लाने वाले भी
اور نیک اعمال اختیار کرنے والے بھی۔ اب ایمان تو ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم سب صاحب ایمان بیٹھے ہیں، سارے مومن بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہیں سب الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے۔ دوسرا کام کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال بھی اختیار کرے۔ فرمایا ایمان کی دولت جس کو مل جائے اور اس پر وہ ساتھ میں اعمال صالحہ اختیار کر لے، اللہ فرماتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، وہ مخلوق میں بسنے والے دوسرے لوگوں سے افضل ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے بسنے والے انسانوں سے بہتر ہو جاتے ہیں، ان سے افضل ہو جاتے ہیں، ان سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان ہمارے پاس ہے، ساتھ میں ایک دوسری کیا چیز ملنی چاہیے؟ عمل صالح مل جائے۔ عمل صالح میں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر وہ عمل موجود ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ عمل صالح میں ہر وہ عمل موجود ہے جس سے بچنے کا حکم دیا اللہ نے اور ہم اس سے بچ جائیں۔ جس کو اللہ نے گناہ کہا اس سے ہم بچ جائیں، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنے لگ جائیں، یہ سارا عمل صالح ہے۔ بطور مومن، بطور صاحب ایمان ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ پہلا انعام اس آیت کے تحت جو ارشاد فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ جو بے عمل ہوں گے یا دوسرے لوگ ہوں گے ان سے ان کا درجہ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا، بہتر ہو جائے گا، یہ ان سے کیا ہو جائیں گے؟ افضل ہو جائیں گے۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے ایک اور مقام پر بھی کچھ ارشاد فرمایا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو انسان ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرے گا، ادھر فرمایا وہ بہتر ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ افضل ہو جائے گا۔ جب بہتر اور افضل ہوا تو اس کے بعد دوسرا انعام اللہ یہ فرمائے گا، اس بہتری اور افضلیت کی وجہ سے اس انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ ان لوگ اس ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جو اللہ نے افضلیت دی، جو خیریت بہتری دی، جو لوگوں سے درجہ بلند کیا، اس درجے کے بلند کرنے کی فضیلت کی بنیاد پر اس انسان کی محبت سب کے دلوں میں کیا ہو جائے گی؟ پیدا ہو جائے گی۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، اس آدمی کی محبت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا اگر میں سہارا لوں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کے طور پر ہے، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امی کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ فلاں بندے سے میں اللہ محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ جب اللہ اور جبریل امی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جبریل امی آسمان والوں کے اندر ندا کر دیتے ہیں، ان کے اندر اعلان کر دیتے ہیں کہ اے آسمان والوں سنو، فلاں انسان جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اس انسان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ میں جبریل فرشتوں کا سردار ہو کر اس بندے سے اللہ کے محبت کرنے کی وجہ سے میں محبت کرتا ہوں، اے آسمان والو تم سب بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، تم سارے بھی اس کی محبت کرنے لگ جاؤ، اس سے ساتھ محبت کا اظہار کرنا شروع کر دو۔ اب جب آسمان میں منادی ہو جاتی ہے، آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے، اللہ بھی محبت فرماتا ہے، جبریل امی بھی محبت فرماتے ہیں، پھر آسمان والے بھی محبت فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کیا
کمال کا انعام اور بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، جس کے ساتھ اللہ جبریل امین سارے آسمان والے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اس انسان کی محبت پھر اللہ بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، ان زمین والوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ چاہے اجمیر کی دھرتی پر ہو، وہاں بیٹھے ہوئے کہ خواجہ غریب نواز کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ لاہور کی دھرتی پر ہو تو یاد آتا کہ نعرے ادھر بھی لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بغداد کی دھرتی پر ہو تو اس کے نعرے 11ویں شریف کے حوالے سے یا غوث اعظم کے نعرے یہاں پر بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کو اختیار کیا، ہر اس انسان سے اللہ نے بھی محبت کی ہے، جبریل نے بھی محبت کی ہے، اہل آسمان نے بھی محبت کی ہے، اور ان کی محبت اللہ نے زمین والوں کے دل میں بھی ڈال دی ہے۔ جب زمین والوں کے دل میں ڈلی تو پھر آدمی جہاں بھی ہو حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتا ہوا نظر آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام، الاسلام۔ یہ محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں آئے، ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ اختیار کیے، ان کی محبت اللہ کے ہاں بھی ہے، جبریل کے ہاں بھی ہے، اہل فرشتوں کے ہاں بھی ہے، اہل آسمان کے ہاں بھی ہے، اور زمین والوں کے دل میں بھی اس کی محبت ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک شخصیت جو نکھر کر سامنے آتی ہے، ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کی درجات کی ترقی میں لازوال عروج حاصل کرنے والے اور عظمت اور شان حاصل کرنے والے کی ذات وہ کون ہے؟ وہ داماد رسول ہے، وہ زہرا بطول کا شوہر نامدار ہے، وہ حسنین کا بابا ہے، وہ میرے حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ وہ ذات ہے ایمان کے عالم میں جنہوں نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا، ان کی محبت بھی اللہ تعالی نے زمین والوں کے دلوں میں پیدا فرما کر حضور کی زبان سے یہ کہلوا دیا، علی تم وہ ہو مومن تجھ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مومن تجھ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ یہ معیار بنا دیا مولا علی کو ایمان کی پہچان کا۔ ذکر علی، ذکر علی یہ عام سا ذکر نہیں ہے، ویسے تو ذکر الصالحین کفارہ کے تحت حضور نے سارے صالحین کا ذکر کہہ دیا کہ جس کا بھی ذکر کرتے جاؤ گے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لیکن علی کا ذکر کیا ذکر ہے، علی کا ذکر کیا تذکرہ ہے، علی کی یاد کیا یاد ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ ذکر علی عبادت، ارے نماز پڑھو تو بھی تمہاری عبادت ہے، قرآن پڑھو تو عبادت ہے، حج دو تو عبادت ہے، زکوٰۃ دو تو عبادت ہے، لیکن میری آل میں سے میرے علی کا ذکر بھی کرو گے تو وہ بھی تمہاری عبادت بن جائے گی۔ میرے علی کا ذکر بھی کرتے رہو گے تو عبادت بن جائے گی۔ میرے علی کے ذکر میں بھی، تذکرے میں بھی عبادت ہے، میرے علی کے چہرے میں بھی عبادت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ مولا علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کر دیا، بابا جب بھی میں دیکھتی ہوں آپ علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آپ کسی اور جانب نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ سنو، میرے نبی نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میں اس کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جمل
چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی. میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. آنکھ کس کی گود میں کھولی؟ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی گود میں. گویا اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو پیدا ہوتے ہی انتخاب میں لے لیا تھا، منتخب فرما لیا تھا کہ ان کی پرورش عام جگہ پر نہیں ہوگی، ان کی تربیت عام جگہ پر نہیں ہوگی. ان کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کے معاملات زندگی کو بچپنے میں چلانے کے لیے جس گود کا انتخاب کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود تھی. ان کی گود میں رہ کر آپ نے تربیت پائی، آپ نے پرورش پائی. اب بچپنے کا عالم ہے. اب بچپنے میں کہاں رہ رہے ہیں؟ حضور کے گھر میں رہ رہے ہیں، حضور کی تربیت میں رہ رہے ہیں، سایہ شفقت میں رہ رہے ہیں. آپ حضور کے پاس رہتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے حضور کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں حضور سے کرتے ہیں، کوئی بات سیکھتے ہیں حضور سے سیکھتے ہیں. جو اخلاق تھے، جو اطوار تھے، جو معاملات تھے، سونا جاگنا کھانا پینا سارا حضور کی خدمت میں رہ کر حضور کے سایہ پرورش میں سیکھتے چلے جا رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ بچپنے کے عالم میں بھی مولا مشکل کشا سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچپنے کے عالم میں بھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اس انداز میں ہو گئی تھی اور عقل و شعور اس قدر پختہ اور مضبوط ہو گیا تھا کہ 10 سال کی عمر میں بھی ایک فیصلہ کیا اور کمال فیصلہ کر دیا. کیا بات کیا بات. 10 سال کی عمر میں بھی آپ کا عقل اور شعور اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا پختہ ہو گیا، اتنا زبردست ہو گیا کہ آپ کا فیصلہ اس وقت کا بھی کمال کا فیصلہ ہوا جب انذر عشیرتک الاقربین کی آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ فرماتا ہے اپنے قریبی خاندان والوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے دعوت دو. آپ نے اس آیت کے تحت اپنے سارے بنو قریش کو اکٹھا کیا، سارے رشتہ دار آ گئے، سارے آپ کے قریبی آ گئے، سب کو بٹھا کر آپ نے سب کے سامنے کہا میں جو تحفہ تمہیں دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے تمہیں یہ تحفہ کسی نے نہیں دیا. سن لو، میں محمد مصطفیٰ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں، اس دعوت میں تم میں سے کون کون میرا معاون اور مددگار بنے گا؟ اس دعوت میں کون معاون بنے گا، کون مددگار بنے گا؟ مولا مشکل کشا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. روایات کے اختلاف کے مطابق 10 سال کی آپ کی عمر ہے اور 10 سال کے عالم میں آپ بچپن میں بھی ہیں، چھوٹی عمر بھی ہے، کمزور بھی ہیں، ناتوان بھی ہیں. اس عالم میں کھڑے ہو کر سارے سرداران قریش کے سامنے، سارے برادری والوں کے سامنے، سب بڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے حضور کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ میں سے کوئی معاون مددگار بنے نہ بنے، یہ علی آپ کے ساتھ رہے گا، علی آپ کا معاون اور مددگار بنے گا. آپ نے ایک مرتبہ ان کو بٹھایا، دوسری مرتبہ پھر کہا گیا، آپ نے پھر وہ جملہ فرمایا میرا کون معاون بنے گا، کون مددگار بنے گا؟ کوئی نہیں اٹھتا. مولا علی نے پھر جملہ دہرایا، آپ نے پھر بٹھایا. تیسری مرتبہ جب پھر آپ نے دعوت دی تو آپ کے جواب پر کوئی نہیں اٹھا. مولا مشکل کشا تیسری مرتبہ اٹھ کر کہتے ہیں میں آپ کا معاون اور مددگار، میں بنوں گا معاون اور مددگار. جب معاون اور مددگار کہا تو میرے نبی نے بھی ان کو محروم نہیں رہنے دیا. فرمایا علی تو ہی میرا بھائی بھی ہوگا، میرا مددگار بھی ہوگا، تو ہی میرا بھائی بھی ہوگا، تو ہی میرا مددگار بھی ہوگا، تو ہی میرے ساتھ رہے گا. اب یہ وہ عہد وفا تھا، یہ اس طفولیت کی پرورش کا اثر تھا کہ آپ کی عقل سلیم نے، آپ کے شعور نے اس وقت بھی آپ کو فیصلہ کرنے پر جو ہے وہ طاقت اور قوت بخشی. اور آپ نے اس عالم میں کہ ساری برادری ایک جانب ہے، آپ 10 سال کی عمر میں ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی معاوت تائید میں اپنا ہاتھ کھڑا کر کے ایک عہد کرتے ہیں. اور یہ
یہ عہد صرف بچپنے تک نہ رہا، ساری زندگی حضرت علی نے حضور کے ساتھ اس طرح سے گزاری ہے۔ ہر حال میں آپ نے بھائیوں والا حق بھی ادا کیا ہے، معاونوں والا حق بھی ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، چمن کلی کلی، علی 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 علی۔ یہ اسی فیضان کا اثر تھا کہ اس پہ عہد و پیمان کو آپ نے پھر ساری زندگی نبھایا، ساری زندگی، ساری حیاتی آپ حضور کے ساتھ ساتھ رہے، اور ہر معاملے میں حضور کے مددگار اور معاون بن کر آپ نے اس عہد طفولیت کا جو ہے وہ پاسداری کی، وفاداری کی، اور اس کو پورا کرتے رہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ پر جانے لگے تو سارے صحابہ کو تیار کیا، مولا مشکل کشا کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے گھر میں رہنا ہے، آپ نے گھر میں رہ کر عورتوں اور بچوں کا خیال کرنا ہے۔ آپ نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، مجھے عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کمال کا انعام اور کیا کمال محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، اما ترضا ان تکون منی بے منزلت من ہارون من موسیٰ۔ علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تھے تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت ہارون جو کہ اس وقت نبوت کے درجے پر فائز تھے، وہ بھی نبی تھے، ان کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ اے علی کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو میرے پیچھے جیسے موسیٰ ہارون کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر گئے، آج میں تمہیں ان کی جگہ پر رکھ کر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ان کا درجہ تھا، وہ نبی تھے، ان نبی اور عام امتی کا کسی بھی اعتبار سے کوئی جو ہے نا وہ مناسبت نہیں، کوئی برابری نہیں۔ مولا علی سے آپ نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے موسیٰ نے علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر رکھ کر اپنا نائب اور پیچھے قائم مقام بنایا تھا، علی میں جا تو رہا ہوں، تجھے ہارون کے درجے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ وہ شفقتیں تھیں، یہ وہ رحمتیں تھیں، یہ وہ پیار تھا، یہ وہ محبت تھی جو بچپنے میں اللہ کے نبی نے آپ کو دینا شروع کی اور ساری زندگی میرے نبی ان کو عطا فرماتے رہے۔ اسی طرح مدینہ پاک میں جب آپ ہجرت کر کے گئے اور وہاں سارے مواخات بھائی چارے قائم کیے تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا تم اس کے بھائی بن جاؤ، تم اس کے بھائی بن جاؤ، تم اس کے بھائی بن جاؤ، تم اس کے ساتھ معاملات کرو، تم اس کے ساتھ کرو۔ مواخات بھائی چارہ قائم کیا نا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرا دیے، سب کو اکٹھا کر دیا، میں اکیلا رہ گیا، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے رسول فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ان کو جو میں نے بھائی بنایا ہے یہ دنیا میں بھائی بھائی بنے ہیں، تو کیا کمال کا درجہ پا رہا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہوگا، جنت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ ان کو بھائی بنایا ہے تو دنیا میں بنے ہیں، تیری براگت کا کیا کمال انداز بنایا ہے، دنیا میں بھی مصطفیٰ تیرا بھائی ہے، آخرت میں بھی مصطفیٰ تیرا بھائی ہے۔ اس سے بڑا براگت والا رشتہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا مقدر اور کیا ہوگا، اس سے بڑی شان اور کیا ہوگی، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی، اس سے بڑا کمال مولا مشکل کشا کو اور کیا ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، اب محفل کے تحت مقصود کی طرف آتا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی،
علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اب ہم نعرہ لگائیں علی 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 کرتے رہے، ہاں ہاں یہ ہمارے ایمان کا حصہ، یہ ہمارے ایمان کا جز، یہ ہمارے ایمان کی تکمیل تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم آل کے ہر فرد کی محبت اپنے دل و جان رگ و پے میں بسا نہیں لیتے. اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. ہاں ہاں علی کے نعرے لگانے والوں، علی علی کرنے والوں، علی کا یہ پہلو بھی دیکھو. میرے نبی نے فرمایا جو علی کو مانتا ہے وہ قرآن کو مانے گا، جو قرآن کو مانتا ہے وہ علی کو مانے گا. علی کے نعرے لگانے والا قرآن پڑھنے والا ضرور ہوگا. کیا بات، سبحان اللہ. علی کے نعرے لگانے والا قرآن پڑھنے والا ہوگا. کیوں؟ علی قرآن سے علیحدہ نہیں ہے، قرآن علی سے علیحدہ نہیں ہے. اب ایک آدمی خالی علی علی کرنے والا ہو، خالی علی کے نعرے لگانے والا ہو، ہر دم ہر لحظہ علی علی پکار رہا ہو اور کہے کہ علی کی محبت میں یہ کرتا ہوں، اس حالت میں رہتا ہوں. ہاں ہاں اس سے پوچھو، قرآن پڑھتا ہے، قرآن جانتا ہے، قرآن کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، قرآن کے مسائل کو سیکھتا ہے، قرآن کی تعلیم کو جانتا ہے. اگر وہ نفی میں جواب دیتا ہے کہو تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہے، تمہاری محبت بھی کامل نہیں ہے. کیا بات، سبحان اللہ. تم علی کے ساتھ محبت کرنے میں کامل نہیں ہو، تمہاری علی کے ساتھ محبت مکمل نہیں ہے جب تک تم قرآن کو پڑھنے والے نہیں بنو گے، جب تک تم قرآن کو سیکھنے والے نہیں بنو گے، جب تک تم قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والے نہیں بنو گے. تمہاری علی کے ساتھ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کامل نہیں ہے. یہ باتیں بھی ہمیں سننی چاہیے، ان باتوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہم صرف فضائل کی طرف چلے گئے، ہم صرف کرامات کی طرف چلے گئے. سیرت اور سورت کس نے سننی ہے بھائی؟ سیرت اور سورت کس نے بیان کرنی ہے بھائی؟ سیرت اور سورت کو سن پر اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ میں نے کہا تھا ایمان اور عمل صالح سے اللہ فضیلت کا درجہ عطا فرماتا ہے. اور ایک آدمی صرف علی علی کرتا ہو، نہ نہاتا ہو، نہ دھوتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ کھاتا ہو، بس گلیوں میں آوارہ پھرتا ہو اور پھر وہ کہے میں علی دا ملنگ، اور اس سے نماز کلمہ روزہ کچھ بھی اس کو نہ آتا ہو، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. علی دا ملنگ تے باویں اسی پر مومن نہیں اسی. کامل مومن نہیں ہونا، کیونکہ علی دی محبت قرآن نالے تے قرآن علی دے نالے. گلاں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ جس طرح پہلے ذوق نال سنے جی، اے بھی ہن ذوق نال سنو نا، کہ علی اور قرآن جدا نہیں ہے. ہم صرف علی کو مان کر پھر علی کو قرآن سے جدا نہیں کر رہے. ہو رہا نا؟ صرف علی کو مانے تو قرآن سے تو ہم نے جدا کر دیا نا. حالانکہ حضور فرما رہے ہیں یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے حوض پر آئیں گے. دونوں حوض پر یعنی حوض کوثر پر دونوں اکٹھے ہوں گے. لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے ہوں گے. وہ تو قرآن کو لے کر قیامت والے دن بھی حوض کوثر پر اکٹھے آئیں اور تو یہاں نعرے لگا کر علی علی کی محبت میں اور کہے میں علی کو مانتا ہوں. قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ قرآن کی تعلیم کس نے لینی ہے؟ قرآن کے احکامات پر عمل کس نے کرنا ہے؟ اور پھر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی تھا. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا ما علمتو سوامن قواما. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ تھی. کون کہہ رہی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ فرماتی ہیں جہاں تک علی کو میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے بھی رکھا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں قیام بھی کیا کرتے تھے. جہاں تک میں جانتی ہوں،
یہاں تک میرا علم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تعریف میں یہ جملہ بول رہی ہیں، اور آج کا کوئی 2 نمبر آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے ان کی آپس میں دشمنی تھی، دشمنی تھی۔ دشمنیاں والے لوگ تعریفیں کیا کرتے ہیں، دشمنی والے لوگ محبتیں بانٹا کرتے ہیں، دشمنیوں والے لوگ چوروں کو دیکھ کر عبادت کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں صدیق اکبر کی بات کی ہے، وہ محبتیں بانٹا کرتے ہیں، نہیں نہیں، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق رہا ہے، بڑی گہری محبتیں رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے عرض کر جاؤں، شاید آپ کے دل میں اتر جائے یہ بات۔ لوگ تو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں نا کہ ان کی آپس میں دشمنیاں تھی۔ مقام صحابہ پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا ہوئی، سب نے واقعہ سنا ہے نا، جب سورج پلٹا، نماز عصر قضا ہوئی، سورج پلٹایا گیا، کیوں؟ وجہ بھائی کیوں؟ کس واسطے؟ ایک نماز علی کی قصر عصر کی قضا ہونے جا رہی تھی، صرف ایک نماز علی کی عصر کی ایک نماز قضا ہونے کو چاہے تو اللہ بھی ناپسند فرمائے، سورج پلٹوا کر ان کی عصر کی نماز قضا کو ادا میں پڑھوائے، اللہ بھی پسند نہ کرے کہ علی کی ایک عصر کی نماز قضا ہو، اور 1.5 سال صدیق کے پیچھے پڑی ہوئی نمازوں کا کیا عالم ہوگا؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ اگر تم کہو کہ ان کی آپس میں دشمنیاں تھی، نفرتیں تھی، تو پھر کم و بیش 1.5 سال جو مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا حکم کیا ہوگا؟ اگر ایک نماز مولا مشکل کشا کی قضا ہو جا رہی ہو تو مولا کی قضا نماز اللہ کو پسند نہ آئے، سورج پلٹوا کر قضا کو ادا میں پڑھوائے، 1.5 سال کی نمازیں اللہ کیسے پسند فرمائے گا کہ مولا علی کی ضائع ہو جائیں؟ یہ بڑی محبت کی میں نے بات کہی ہے، سمجھنے والوں کے لیے کہی ہے۔ اختلاف پر بولنا ہمارا فن نہیں ہے، لیکن بات حق کی بتانا بھی ہمارے اوپر لازم ہے، اس کو سمجھنا آپ پر لازم ہے۔ ابھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، کانا ما علمت صواما قواما، مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جس سے بڑھ کر میں نے روزے رکھنے والا اور قیام کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت زبیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک روایت کہتے ہیں، لم ارا ہاشمیا قطو کان عبد اللہ منہ، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی سے بڑھ کر ہاشمی خاندان میں کسی کو عبادت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ ارے مولا علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، مولا علی کی محبت میں صرف وقت اور نعرے حلوے یہ وہ سارا کرنا ہی کافی نہیں، ان کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزرا ہے، ان کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں یا سجدوں میں گزرتی ہیں یا قیاموں میں گزرا کرتی ہیں۔ یہ عام اولیاء کی بات ہے، یہ عام ولیوں کی بات ہے، اور ولیوں کی شان میں کیا کہا گیا؟ ان اولیاءہ الا المتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، اور متقی کی صفات میں پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہو، جو نماز پڑھے وہ متقی ہے، جو متقی بن جائے وہ ولی ہے، اور میرا علی متقیوں کا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا علی تمام متقیوں کا امام ہے، اور جو متقیوں کا امام ہے اس کی نماز ضائع نہیں۔ تو اس کی محبت میں بیٹھ کر یہاں حلوہ کھا کر جانے میں عافیت سمجھنے والے، ان کی سیرت پر بھی عمل کر، نماز بھی پڑھا کر قرآن سے بھی محبت بنا اپنی۔ جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ ایمان سے خارج ہے، لیکن اس کی علی کے ساتھ محبت بھی کامل نہیں ہے۔
کیا ہم واقعتاً حضرت علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں؟ ماننا ہے، نہیں مانو گے تو ایمان بھی واقعی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ آل میں شامل ہے، اور آل کی محبت ایمان کا جز ہے، ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل کسی صورت نہیں ہوگا، کسی صورت ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت علی سے محبت کرنی ہے، نہیں کرو گے تو ایمان کامل ہے، لیکن محبت ایسے ہی گھروں میں بیٹھ کر نعرے لگا کر بس، کیا پیغام ملا؟ تحریک حی علی الفلاح کے پلیٹ فارم سے ہم کو کیا سبق ملا؟ کہ جن کے ذکر تذکرے ہم کر کے اپنے دل و قلوب و اذہان کو ان کے ذکروں سے معطر کرتے ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ سے ان کے ذکر سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، ان کی سیرت اور صورت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور ہم اگر ان سے محبت کریں تو ہماری بھی سیرت اور صورت ان کے مطابق ہو جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین میرا کہا سنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔